جو لا ایک تلوار ہے، یہ لا کیا ہے؟ تلوار ہے. یہ اللہ کو چھوڑ کر ہر کسی کے اوپر چلا دینی چاہیے. یہ تلوار جب چلتی ہے کوئی بھی غیر اللہ باقی نہیں رہتا. اللہ نے کہا اگر زمین پر پانی نہ ہوتا زمین پر زندگی نہ ہوتی. پھر اللہ نے انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے زمین کے اوپر سمندر بنا دیے، زمین کے اوپر میٹھے پانی کے دریا بہا دیے. یا اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ الہ مع اللہ. ہم جمعہ کے خطبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ترین سیرت ترتیب سے بیان کر رہے ہیں. پچھلے جمعہ ہمارا موضوع تھا کہ خفیہ دعوت توحید کے بعد، پوشیدہ دعوت توحید کے بعد اعلانیہ دعوت توحید کے مراحل کیا تھے اور ان کا نتیجہ کیا نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نبوی تک، یعنی نبی بننے کے 3 سال تک خفیہ دعوت دی. ایک بندے کے پاس گئے جن کے اوپر یقین اور بھروسہ تھا، ان کے سامنے اپنی دعوت توحید رکھی، اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا رکھا، اللہ کا اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہونا رکھا، بتایا کہ معبود برحق صرف اللہ ہی ہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہیں، نظر و نیاز کے لائق صرف اللہ ہی ہیں، مشکلیں دور کرنے والے صرف اللہ ہی ہیں، نفع دینے والی صرف اللہ ہی کی ذات ہے، نقصان بھی اس کے حکم سے ہوتا ہے، بیماروں کو شفا بھی وہی دیتے ہیں، بگڑیاں بھی وہی بناتے ہیں، سارے خزانوں کے مالک بھی وہی ہیں، انسانوں کے خالق بھی وہی ہیں، انسانوں کے رازق بھی وہی ہیں، انسانوں کے مالک بھی وہی ہیں. یہ موسم انہی کے حکم سے بدلتے ہیں، زمین کی رنگینیاں انہی کے حکم سے قائم ہیں. یہ زمین بھی اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے. اس زمین پر جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. اللہ کے علاوہ چاہے کوئی انسان ہو، چاہے بزرگ ترین ہستی ہو، چاہے کوئی زندہ ہو، چاہے کوئی فوت شدہ ہو، چاہے کسی کی مورتی بنی ہو، چاہے کوئی قبر میں دفن ہو، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے سامنے رکھی. 3 سال میں 40 لوگوں نے اس دعوت پر لبیک کہا. ان میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، شرفاء، بڑے لوگ، تاجر لوگ، بڑے خاندانوں کے لوگ بھی تھے، اور مزدور بھی تھے، غلام بھی تھے. ایک روشنی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. اب اس روشنی سے فائدہ پانے والے معاشرہ کے ہر طبقہ کے لوگ تھے، اور یہ روشنی یہ نہیں تھی کسی بندے کے پاس میں تھی، یہ وہ روشنی تھی جس کا منبع اللہ کی وحی تھی، جس کا منبع توحید پر مبنی تھا، اور یہ وہ روشنی تھی جو کبھی بھی نہ ختم ہونے والی روشنی تھی. یہ ہدایت کے چراغ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا کر رکھ دیے. جس کے جی میں آئی، جس کو اللہ نے توفیق بخشی، اس نے ہدایت کے چراغوں سے ہدایت پا لی. 3 سال تک خفیہ دعوت رہی، لوگوں نے توجہ کی، مخالفت اتنی زیادہ نہ تھی. وجہ کیا تھی؟ یار انفرادی طور پر لگے رہتے ہیں. ہم نے پہلے بھی لوگ تھے جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے. بتوں کے نام پر جو جانور ذبح کیے تھے، مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ذبیحہ وہ نہیں کھاتے تھے. اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر بکرے ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام کے اونٹ ذبح کرنا، انہیں وہ جائز نہیں سمجھتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ بھی شاید ایسے ہی لوگ تھے. 3 سال بعد اللہ نے حکم دیا، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دینے کے لیے ایک اکرام کا اہتمام کیا. جو بڑی بڑی جتنی قومیں تھیں، یا جتنے بطون عربی میں کہتے تھے، بڑی جتنی برادریاں تھیں، حسن قریش کے جتنے قبیلے تھے، ان سب کو دعوت دی. سرکردہ 45 افراد جمع ہوئے. سیدنا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعوت پکانے کا حکم دیا، سیدنا علی نے سارا انتظام کیا، آپ نے ان کے سامنے دعوت کی لا الہ الا اللہ۔ یہ جو لا ایک تلوار ہے، یہ لا کیا ہے؟ تلوار ہے، یہ اللہ کو چھوڑ کر ہر کسی کے اوپر چلا دینی چاہیے۔ یہ تلوار جب چلتی ہے کوئی بھی غیر اللہ باقی نہیں رہتا، یہ نفی کی تلوار ہے، سب کی نفی کر دینی۔ لا الہ الا اللہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ پھر الا اللہ کے اس بات ہے سوائے اللہ کے، کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ اب الہ کیا کرتے ہیں؟ 20ویں پارے کے شروع میں اللہ نے صفات بیان کی ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، زمین الہ بنانے والے ہیں، آسمان بنانے والے کون ہیں؟ الہ ہیں۔ انزل لکم من السماء ماء، آسمان سے بارش برسانے والے کون ہیں؟ الہ ہیں۔ فانبتنا بھی حدائق ذات بہجہ، زمین کو ہموار کر کے زمین کے اندر بڑے باغات کو اگانے والے کون ہیں؟ الہ ہیں۔ الہ مع اللہ، جو الہ اتنے کام کرنے والے ہیں، اللہ نے کہا یہ زیبا ہے؟ کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ اس اللہ کو چھوڑ کر اور کسی کو الہ مانا جائے؟ امن جعل الارض قرارا، اب کیا کیا؟ زمین بن گئی، زمین ہل رہی تھی، کیوں؟ نیچے سارا پانی تھا، زمین پانی کے اوپر تیر رہی تھی۔ زمین ہلتی رہتی تو کوئی چیز بھی زمین پر قائم، ایک زلزلہ آتا ہے تھوڑی دیر ہلتی ہے، ہر طرف کیا ہوتی ہے؟ تباہی مچ جاتی ہے۔ اور اگر زمین مسلسل ہلتی رہتی، ہم نہ زمین کے اوپر ایسے بیٹھے نظر آتے، نہ یہ درخت نظر آتے، نہ یہ بلڈنگیں نظر آتی، نہ یہ جانور نظر آتے، نہ یہ باغ نظر آتے، نہ اور کچھ نظر آتا۔ امن جعل الارض قرارا، امن جعل الارض قرارا، اللہ نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو زمین کو قرار دے سکے؟ وجعل خلالها انہارا، اللہ نے زمین کو ٹھہراؤ کس سے دیا؟ پہاڑوں کے ذریعے، پہاڑوں کے ذریعے۔ والجبال اوتادا، اللہ نے کہا ہم نے پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنایا، جیسے میخ لگا دیتے ہیں چیز ہلتی نہیں ہے، اللہ نے پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنایا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ پانی نیچے تھا، اگر پانی زمین کے اوپر نہ ہوتا تب بھی زندگی باقی نہ رہتی۔ اللہ نے کہا وجعلنا من الماء كل شيء حي انزلنا من السماء ماء طهورا نزلنا من السماء ماء مبارکا۔ اللہ نے کہا اگر زمین پر پانی نہ ہوتا، زمین پر زندگی نہ ہوتی۔ پھر اللہ نے انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے زمین کے اوپر سمندر بنا دیے، زمین کے اوپر میٹھے پانی کے دریا بہا دیے۔ یا اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ الہ مع اللہ،